الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ عزیز طلباء و طالبات، ہائر ویلیو ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ کے تحت جو سورہ کہف اور دورہ فتن کے کورس ہم نے شروع کیا تھا، الحمدللہ آج اپنے اختتام کو پہنچا۔ میں اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ شکر ادا کرتے ہوئے تمام طلباء و طالبات اور ادارہ ہائر ویلیو کی انتظامیہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر کثیر عطا فرمائے، اور رب کریم کی بارگاہ میں التجا کرتا ہوں کہ ہمارے یہ جو چند لمحے اس کے کلام کو سمجھنے میں لگے، ان کی خیر و برکت سے ہماری دنیا و آخرت کو سنوار دے، ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے لیے مکمل قرآن کو اس طرح سمجھ کر سیکھنا آسان فرما دے، آمین۔ عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ میں آپ کو بار بار عرض کرتا رہا ہوں کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی ایسی کتاب ہے جس کا نیا پن کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ جیسے جیسے دنیا کے حالات آگے بڑھتے جائیں گے، قرآن کریم کے کلام کی نت نئی جہتیں اور مفہوم کھلتے جائیں گے۔ ضرورت صرف ایمان صالح اور عمل صالح کی ہے۔ سورہ کہف کی ایک ایک آیت مبارکہ ایسی ہے کہ جس پر مہینہ مہینہ بھر بھی غور و فکر کر کے اس کے مطالب بیان کیے جائیں تو کم ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرتے ہوئے میں آخری سبق میں ہم سورہ کہف کے تمام مضامین کا جائزہ لیں گے، اس نیت سے کہ رب کریم اسے ہمارے عمل کا حصہ بنا دے۔ سورہ کہف کی فضیلت میں کئی بار ان احادیث مبارکہ کا ذکر کر چکا ہوں جن میں اس سورہ کی فضیلت و اہمیت بیان کی گئی ہے، اور امت کو فتنہ دجال سے بچنے کے لیے ہر جمعہ کو پڑھنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اس سے اس کا تعلق فتنہ دجال سے واضح ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو سمجھنا اور اس کے اسباق پر عمل کرنا نجات کا ذریعہ ہے۔ سورہ کہف کے مضامین کا جائزہ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں 4 چیزوں سے آزمایا جاتا ہے: دین، مال، علم اور اقتدار۔ یہ 4 فتنے کمزور ایمان کی علامتیں ہیں۔ دراصل دجال کو ان فتنوں سے بھرپور ماحول اپنی حکمرانی کے لیے چاہیے، اس لیے اس کے نمائندے اور شیطان ایسا ماحول بنانے کی بھرپور کوششوں میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان فتنوں سے تعارف کروا کر ان کا حل بھی بتا دیا، اور سورہ کہف ایک مکمل راہ عمل بندہ مومن کے لیے پیش کرتی ہے۔ ان فتنوں میں سب سے پہلے دین آتا ہے، جیسے سورہ عنکبوت میں ارشاد فرمایا: احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون۔ کیا لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ وہ اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور وہ آزمائے نہیں جائیں گے؟ ضرور آزمائے جائیں گے۔ کیا آزمائش آنے پر دین چھوڑتے ہیں یا جان دیتے ہیں؟ اصحاب کہف کا واقعہ اس کی اہم مثال ہے کہ اپنا گھر، آرام، سکون انہوں نے اس لیے نہیں چھوڑا کہ وہاں انہوں نے کوئی جرم کیا تھا، قتل کیا تھا، چوری کی تھی یا ڈاکہ ڈالا تھا، نہیں، بلکہ اس لیے چھوڑا کہ انہوں نے ایک موقف اختیار کیا تھا کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ ان کے اس موقف کی وجہ سے ان کے دین، ان کی جان کو خطرہ تھا۔ دین کے فتنے سے بچنے کا حل اصحاب کہف کے واقعہ سے یہ دیا گیا کہ بندہ مومن کی ترجیح آخرت ہوتی ہے،
جس نے صحابہ کرام کی طرح یہ فیصلہ کر لیا کہ میری زندگی کا ہر فیصلہ اللہ کے حکم کے مطابق ہوگا، جو بھی حالات پیش آئیں میں ہمت، حوصلے، صبر و تحمل سے برداشت کر کے ہر حال میں اللہ کی اطاعت کروں گا، وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ جو یہ فیصلہ نہیں کرتا وہ دجال کا آسان شکار بن جاتا ہے۔ پھر اس فیصلے پر قائم رہنے کے لیے جس توانائی کی ضرورت ہے وہ صحبت صالحین سے ملے گی۔ اصحاب کہف صالح لوگوں کا گروہ تھا، ایک دوسرے کے لیے حوصلہ اور استقامت کا باعث تھے، جس کی وجہ سے اعمال صالح کرنے پر جم گئے، کیونکہ اللہ کے حضور حاضری پر ایمان اور اعمال صالح کے علاوہ کوئی چیز نجات نہیں دے سکتی۔ جو لوگ علمی مجالس، صحبت صالحین سے اکتاہٹ، بوریت محسوس کریں گے، آسانی سے شیطان کے سنہری جال میں پھنس کر دنیا و آخرت برباد کر لیں گے۔ سورہ کہف کا دوسرا اہم مضمون فتنہ مال ہے، کیونکہ فتنوں میں عام فتنہ مال۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشہوات، مال کی محبت فطری طور پر انسان کے اندر رکھ دی گئی ہے، اس لیے کہ اس کی آزمائش کی جائے، اور یہ بھی اسے بتا دیا کہ دنیا کا مال و متاع، بڑے بڑے گھر، حویلیاں، لباس، عمدہ کھانے، گاڑیاں، زیورات، مال و اسباب، شان و شوکت، یہ سب فانی ہیں، پرانی اور ختم ہونے والی چیزیں ہیں، لہٰذا ان سے فائدہ دنیا میں اٹھاؤ، لیکن آخرت کا اجر مد نظر رکھ کر۔ اگر خیر کے کام میں نہ لگیں گے تو آخرت میں انتہائی خسارے کا سامنا اسے اٹھانا پڑے گا۔ اس لیے باغ والوں کا قصہ بتا کر مثال دی گئی کہ دو ساتھی تھے، جن میں ایک کے پاس زیادہ مال ہے، وہ خوش فہمی دھوکے کا شکار ہے کہ یہ مال ہمیشہ میرے پاس رہے گا، کیونکہ مال مجھے ملا بھی اس لیے ہے کہ میں اللہ کا بہت پیارا ہوں، اور یہاں ملا ہے تو یقیناً آخرت میں اس سے بڑھ کر ملے گا، اور اپنی خوشحالی، طاقت و قوت، مال، کثرت اولاد اور احباب سب کو اپنی ذہانت، پلاننگ، حکمت عملی، قابلیت اور صلاحیتوں کے درست استعمال کا مرہون منت سمجھتا تھا۔ غریب دوست اس کی کسی چیز سے مروب ہوئے بغیر اس کی توجہ اللہ کی طرف مرکوز کرتا ہے کہ یہ سب اللہ کی عطا ہے، اس نے دیا ہے تو لے بھی سکتا ہے، اور پھر اس کے غرور و تکبر کے نتیجے میں جن باغات، مال و دولت پر وہ انحصار کرتا تھا وہ سب برباد ہو گئے۔ تو اسے اس بات کی سمجھ آ گئی کہ سب اختیار تو اللہ کے پاس ہے، میں ناحق ان چیزوں کو اللہ کے مقابل شریک ٹھہراتا تھا۔ اس سے ہم بھی اپنا اچھی طرح جائزہ لے سکتے ہیں کہ ہمارا انحصار اور امیدوں کا مرکز اللہ ہے یا اس کے سوا کوئی اور۔ اللہ کو تو اپنے دین کے لیے اصحاب کہف جیسے دیوانے چاہیے جو ساری دنیا لوٹا کر اس کی راہ پر چلیں۔ اس کے بعد انسانیت کا آغاز یعنی حضرت آدم علیہ السلام و ابلیس کا واقعہ بتا کر یہ سمجھایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی بھول ہوئی اور ابلیس نے بھی غلطی کی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ممنوع درخت کے پاس جا کر اور ابلیس نے سجدہ نہ کر کے، لیکن اس عمل کے بعد ابلیس کا متکبرانہ رویہ اسے لے ڈوبا۔ اس نے غلطی تسلیم نہیں کی، اپنی غلطی کو درست ثابت کرنے کے لیے عقلی دلائل دیے، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام نے کوئی دلائل نہیں دیے، فوراً سر بسجود ہو گئے، توبہ استغفار کی اور معافی مانگی۔ ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں کہ غلطی کرنے پر ہم حضرت آدم علیہ السلام کا موقف اختیار کرتے ہیں یا ابلیس کا۔ اس سے اگلے رکوع میں بتایا کہ دنیا میں گم ہو جانے والے، اس کو ترجیح دینے والے لوگ انبیاء سے بھی مجادلہ، جھگڑا، بحث مباحثہ کرنے سے باز نہیں آتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دین پر عمل نہیں کرنا چاہتے اور چاہتے ہیں کہ دوسرے بھی نہ کریں تاکہ ہمیں کوئی روک ٹوک نہ سکے، اس لیے وہ دین میں شکوک و شبہات پیدا کر کے حقیقت کو چھپا دیتے ہیں، حق اور باطل کو گڈ مڈ کر دیتے ہیں، درست اور غلط کی پہچان ختم کر دیتے ہیں۔
آسان حکم ہوا تو کر لیا، مشکل آیا تو دلیلیں دے کر ادھر ادھر ہو گئے، نہ کرنے کے 100 بہانے بنائے۔ یہ ابلیس کا طریقہ کار ہے۔ یہاں بتایا گیا کہ اللہ کو ملاوٹ شدہ دین نہیں چاہیے، خالص دین، خالص اطاعت چاہیے۔ سورہ کہف کا تیسرا اہم مضمون فتنہ علم ہے کہ جس کے پاس علم آ جائے، کوئی اہم بڑی ڈگری حاصل کر لے، وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگ جاتا ہے اور غرور و تکبر کا شکار ہو جاتا ہے۔ علم کے فتنے کا حل بھی بتایا گیا کہ جو سیکھا جائے اس پر عمل بھی کیا جائے۔ اس کا علاج تواضع میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسی عالی مرتبت ہستی جو اتنا بڑا مقام رکھتے تھے، صاحب شریعت، پیغمبر اور کلیم اللہ جیسا عالی اعزاز جن کے پاس تھا، انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو اپنے ہاں نہیں بلایا، بلکہ علم حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس چل کر تشریف لے گئے۔ اور پھر آپ کا گفتگو میں معذرتیں کرنا، عاجزی کا اظہار کرنا آپ کا بہت بڑا کردار پیش کرتا ہے، جو ہم سب علم سیکھنے والوں کے لیے روشن مینار کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس سے علماء، استاد و شاگرد حقوق و آداب پر بہت تفصیلی بحث اور مباحث پتہ چلتی ہیں کہ شاگرد بڑا ہو تب بھی تواضع انکساری سے پیش آئے، محبت، نیکی، بھلائی، ادب آداب میں کمی کر کے ناقدری نہ کرے، کچھ وقت کے لیے ساتھ گزارے تاکہ کامل یکسوئی کے ساتھ فیض حاصل کر سکے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو کوئی خواہش ہے؟ آپ نے فرمایا میرے استاد علی ابن المدینی حیات ہوتے اور میں ان کی صحبت اختیار کرتا۔ اور امام شافعی اپنے استاد امام مالک رحمۃ اللہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان کے سامنے میں ادب سے ورق بھی آہستہ پلٹتا۔ ایسی روایات سے ہماری تاریخ بھری پڑی ہے۔ ایسا علم دینے اور لینے والوں کی بات میں بھی برکت ہوتی تھی، اور جب وہ بات کرتے تھے تو ان کے خلوص کے نور سے اگلے کے دل پر اثر بھی ہوتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام و حضرت خضر علیہ السلام کے قصے میں ہمیں علم لدنی کا بھی پتہ چلتا ہے، جس کا دوسرا نام علم طریقت بھی ہے۔ علم شریعت اور علم طریقت، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ قرآن و حدیث کی زبان میں تصوف، تزکیہ اور احسان کا نام ہے۔ جیسے حدیث جبریل سے پتہ چلتا ہے کہ احسان کا مطلب کیا ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو یہ خیال رہے کہ وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ شریعت اللہ کے احکام کا نام ہے۔ اس کے 3 حصے ہیں، علم، عمل اور اخلاص۔ علم کے بغیر عمل نہیں، اور عمل کے بغیر علم بے فائدہ ہے، اور عمل تب ہی فائدہ مند ہے جب اس میں اخلاص ہو۔ علم، عمل اور اخلاص جب مل جائیں تو شریعت بنتی ہے۔ تصوف، تزکیہ اور احسان کے نتیجے میں عمل میں اخلاص پیدا ہوتا ہے۔ طریقت و حقیقت اصل میں شریعت کے خادم ہیں، جن کے ذریعے عمل میں اخلاص پیدا ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مثال لے لیں، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت حاصل تھی، اور ان کے باطن کی اصلاح کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستی اور آپ کی تعلیمات کافی تھیں۔ ان کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جذب کرنے کی بہترین استعداد بھی تھی، کیونکہ ان کے دل و دماغ قوی اور کامل یکسوئی رکھتے تھے۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر پردہ فرما ہوئے تو ڈائریکٹ جو قوت و کامل یکسوئی حاصل تھی وہ آہستہ آہستہ کمزور ہونے لگی، اور آہستہ آہستہ اس دور نبوی سے جتنی دوری ہوتی گئی اس استعداد میں بھی کمزوری آتی گئی۔ تو صوفیاء باطن کو تزکیہ کرنے کے لیے، اپنے باطن کی اصلاح اور کامل یکسوئی حاصل کرنے کے لیے ذکر بالجار، حبس دم و پاس اور مراقبہ وغیرہ کے اشغال سے کام لینا پڑا۔ اب یہ دین کا حصہ نہیں، یا ان پر عمل نہ کرنے والا کوئی گناہگار نہیں۔
نہ آپ جبر کر کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو صوفیاء کے ان امور کو نہیں مانتا گناہ گار ہے، بلکہ نہیں، کسی پر لازم نہیں، نہ ماننا اور نہ ماننے سے دین میں کوئی فرق پڑتا ہے کہ اس پر مسلمان لڑنا شروع ہو جائیں اور اپنے گلے کاٹنے لگیں۔ دین میں ایسی باتوں کو ہی بحث مباحثہ کا حصہ بنا کر مسلمانوں کو الگ الگ کیا گیا ہے، اور نہ ہی یہ بدعت ہے، بلکہ یہ وہ امور ہے کہ دین کے شرعی احکام کو انجام دینے کے لیے ان کو ذریعہ بنایا گیا ہے۔ کسی صوفی سے یہ پوچھا گیا کہ صوفیاء کی مشقیں نفی اسبات کا طریقہ حبس دم کیا یہ بدعات ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ بزرگان دین کا اجتہاد ہے۔ پوچھا اس اجتہاد کی علت کیا ہے؟ فرمایا انوار کا نزول، خصوصاً رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار سے وسوسے دور ہوتے ہیں۔ جب آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے تو براہ راست یہ نور منقطع ہو گیا، عبادت میں یکسوئی نہ رہی، پھر قرآن کریم کے حکم پر عمل کرنا مشکل ہو گیا، ارشاد باری تعالیٰ کے اس حکم پر عمل مزید مشکل ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے ذکر فرماتے تو اہل ایمان بھی اٹھتے بیٹھتے پہلو بدلتے اللہ کا ذکر کریں۔ کچھ نہ کچھ حد تک عمل ہو بھی جاتا تھا، لیکن اس پر دوام اور ہمیشگی حاصل کرنا ناممکن ہو گیا۔ بس اس کو ممکن بنانے اور عبادت میں یکسوئی لانے کے لیے بزرگان دین نے اجتہاد کیا۔ پھر فرمایا کہ اگر معاملات میں اجتہاد ہو سکتا ہے تو عبادت میں یکسوئی کی خاطر کیوں نہیں اجتہاد ہو سکتا؟ پھر یہ جو بدعت کہتے ہیں کہ معاذ اللہ شاہ ولی اللہ، حضرت مجدد الف ثانی، خواجہ اجمیر، حضور غوث اعظم وغیرہ، کیا یہ سب بدعتی تھے؟ اور ہم بر صغیر میں رہنے والوں کی تاریخ کی ابتدا ہی ان بزرگان دین سے ہوتی ہے اور انہی کی نسبتوں سے اسلام سے روشناس ہوئے ہیں۔ یہ ایک مشکل بحث تھی، میں نے کوشش کی ہے کہ عام فہم کے مطابق آسان لفظوں میں آپ کے سامنے بیان کروں، اور اس کے پیچھے میرا مقصد یہ ہے کہ فتنہ دجال کے دور میں کامل یکسوئی عبادات میں جب ہوگی تو کامل روحانی قوت حاصل ہوگی، اور یہ روحانی باطنی انوار ہی ہمیں آزمائشوں کے دور میں ثابت قدم رہنے میں مدد کریں گے۔ سورہ کہف کا چوتھا مضمون فتنہ اقتدار، اور اس فتنے کا حل بھی اسی سورہ مبارکہ میں عطا فرما دیا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی بڑی اتھارٹی، رتبہ یا عہدہ عطا کرے تو اسے اللہ کی رحمت اور عطا سمجھنا چاہیے، نہ کہ اپنے سورسز، صلاحیتوں، قابلیتوں کو اس کی وجہ سمجھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی انعام اس دنیا میں دیتا ہے وہ ایک آزمائش ہے، وہ دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی، اس لیے اپنا احتساب کرتے ہوئے اس سے مدد کی توفیق مانگتے رہنا چاہیے۔ کچھ اچھا ہو جائے تو اس کے حضور سجدہ شکر ادا کیا جائے، کچھ برا ہو جائے تو اس سے معافی مانگ کر معاملات کو سلجھانے کے لیے مدد مانگنی چاہیے۔ ذوالقرنین کی اہم مثال سے واقعہ سمجھایا گیا ہے، جو ہر دم مستعد اور انسانیت کی بھلائی کے لیے بغیر کسی مطلب لالچ کے تیار ہیں، اور علماء اس میں ایک بہت بڑی خوشخبری کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں کہ دین اسلام حق ہے اور غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب ایک ذوالقرنین جیسا عظیم حکمران ہمیں ملے گا اور پوری دنیا میں اسلام کا غلبہ ہوگا۔ اس وقت تک جو وقفہ ہے وہ ہماری تربیت کا ہے۔ جنہوں نے اس دور میں امام مہدی کا ساتھی بننے کے لیے خود کو ہر طرح سے تیار کر لیا، فاتح ہوگا۔ جو اب بھی سستی، کاہلی اور علوم و ہنر سے منہ موڑ کر شیطانی چالوں کا شکار رہیں گے، خس و خاشاک کی طرح بہہ جائیں گے۔ اور پاکستان کے بارے میں اسلاف کی اس قدر پیشین گوئیاں ہیں کہ اس خطے کو اللہ تعالیٰ نے خاص برکات سے نوازا ہے۔ حالانکہ یہ ہر دور میں لوٹ کھسوٹ، کرپٹ اور سازشوں کا شکار رہا ہے، لیکن پھر بھی قائم ہے، کیونکہ اس کی بنیاد کلمہ
لا الہ الا اللہ پر ہے۔ اس لیے میں آپ سے ایک بار پھر خصوصی عرض کروں گا کہ غفلت سے باہر نکلیے اور قرآن مجید کو تھام کر اپنے رب کے نمائندہ بن کر پوری دنیا میں پھیل جائیں۔ اس وقت آپ کی ضرورت ہے دین کو سمجھنے، اسے پھیلانے میں ہمارا اور ایک دوسرے کا ساتھ دینے کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو تھام لے اور بہترین کام کرنے کی توفیقات عطا فرمائے، آمین۔ اللہ کریم ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔